ہمارے حضرت سید وارثین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ جس طرح ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا، یہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے، یہ سول ٹیکنالوجی ہے، یہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے، وہ فرماتے تھے تصوف بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جو سیکھے گا وہ سکھا سکے گا، جس نے خود نہیں سیکھا وہ کیا سکھائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے مراقبے کی صحیح کیفیت کیا ہے، توجہ کس پہ رکھنی ہے، مقصود کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو جہاں پہلا قدم اٹھوانے والا کوئی نہیں، وہاں پھر 35 اسواق کروانا تو بڑی دور کی بات ہو گئی۔ ہمیں ایک مرتبہ شروع میں پتہ چلا وہ جی فلاں محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کو ذکر قلبی حاصل ہے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ہم دو دوست چلے گئے اس کو ملنے کے لیے۔ تو اس کو ملے، بیٹھے، بس ہم اس کو دیکھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے یوں کر رہا تھا، اور یہ اس کا ذکر قلبی تھا۔ مطلب ذکر قلبی تو وہ چیز ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، اور یہ تو ماشاءاللہ اندھا بھی پتہ چلا لے۔ اور وہ کہہ رہے تھے یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اصل میں وہ بندہ ذکر بہت کرتا تھا، مگر اپنے مسل کو ہلانے کی کوشش کرتا تھا، اور کرتے کرتے وہ مسل کی ایک حرکت اس کو حاصل ہو گئی تھی۔ وہ مسل بیرونی مسل کی حرکت تھی، وہ ذکر قلبی نہیں تھا۔ تو جن لوگوں کو ذکر قلبی کے حاصل ہونے کا دعویٰ ہے، ان کو بھی ذکر قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں اسباق پہ چلانے والے مواقع بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے حضرت سید وارثین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے زندگیاں گزار دیں، ان کو سبق پہ نہ ڈالا کسی نے۔ تو یہ ذکر قلبی محنت سے مل جاتا ہے، لیکن مانگنا پڑتا ہے، دعائیں بہت مانگنی پڑتی ہیں، تمنا بنا کے۔ جس طرح بچہ لپٹ جاتا ہے ماں سے، مانگتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تھپڑ بھی کھاتا ہے، پھر ماں سے لپٹتا ہے، ایسے لپٹ کے مانگنا پڑتا ہے، تہجد میں، تنہائی میں، فلاں میں، پھر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن نعمت ایسی ہے کہ زندگی انسان لگا دے تو بھی برا سودا نہیں ہے، پوری زندگی لگا دے، نعمت بہت بڑی ہے۔